الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 94 پارٹ 3 تفسیر خزائن العرفان پارہ 28واں سورۃ الحشر آیت نمبر 11 سے 11 سے ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر خزائن العرفان ملا کر پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ بغور سماعت فرمائیں اور خوب سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیا تم نے منافقوں کو نہ دیکھا؟ عبداللہ بن ابی بن سلول منافق اور اس کے رفیقوں کو کہ اپنے بھائیوں کافر کتابیوں یعنی یہود بنی قریظہ و بنی نذیر سے کہتے ہیں کہ اگر تم نکالے گئے مدینہ شریف سے تو ضرور ہم تمہارے ساتھ نکل جائیں گے اور ہرگز تمہارے بارے میں کبھی کسی کی نہ مانیں گے، یعنی تمہارے خلاف کسی کا کہا نہ مانیں گے، نہ مسلمانوں کا نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور تم سے لڑائی ہوئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے اور اللہ گواہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، یعنی یہود سے منافقین کے یہ سب وعدے جھوٹے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ منافقین کے حال کی خبر دیتا ہے۔ اگر وہ نکالے گئے یعنی یہود تو یہ ان کے ساتھ نہ نکلیں گے، اور ان سے لڑائی ہوئی تو یہ ان کی مدد نہ کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ یہود نکالے گئے اور منافقین ان کے ساتھ نہ نکلے، اور یہود سے مقاتلہ ہوا اور منافقین نے یہود کی مدد نہ کی، اور اگر ان کی مدد کی بھی تو ضرور پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ پھر جب یہ مددگار بھاگ نکلیں گے تو منافق مدد نہ پائیں گے۔ بے شک اے مسلمانوں، ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہارا ڈر ہے کہ تمہارے سامنے تو اظہار کفر سے ڈرتے ہیں، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ اللہ تعالیٰ دلوں کی چھپی باتیں جانتا ہے، دل میں کفر رکھتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہیں جانتے، ورنہ جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے ڈرتے۔ یہ سب مل کر بھی تم سے نہ لڑیں گے مگر قلعہ بند شہروں میں یا دھسوں یعنی دیواروں کے پیچھے، آپس میں ان کی آنچ سخت ہے، یعنی جب وہ آپس میں لڑیں تو بہت شدت اور قوت والے ہیں، لیکن مسلمانوں کے مقابل بزدل اور نامرد ثابت ہوں گے۔ تم انہیں ایک جتھا یعنی جماعت سمجھو گے اور ان کے دل الگ الگ ہیں، یہ اس لیے کہ وہ بے عقل لوگ ہیں۔ اس کے بعد یہود کی ایک مثل ارشاد فرمائی، ان کی سی کہاوت جو ابھی قریب زمانہ میں ان سے پہلے تھے، یعنی ان کا حال مشرکین مکہ کا سا ہے کہ بدر میں انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا، یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ عداوت رکھنے اور کفر کرنے کا کہ ذلت و رسوائی کے ساتھ ہلاک کیے گئے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور منافقین کا یہود بنی نذیر کے ساتھ سلوک ایسا ہے جیسے شیطان کی کہاوت، جب اس نے آدمی سے کہا کفر کر، پھر جب اس نے کفر کر لیا بولا میں تجھ سے الگ ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا رب۔
ایسے ہی منافقین نے یہود بنی نذیر کو مسلمانوں کے خلاف ابھارا، جنگ پر آمادہ کیا، ان سے مدد کے وعدے کیے، اور جب ان کے کہے سے وہ اہل اسلام سے برسر جنگ ہوئے تو منافق بیٹھ رہے، ان کا ساتھ نہ دیا۔ تو ان دونوں کا یعنی اس شیطان و انسان کا انجام یہ ہوا کہ وہ دونوں آگ میں ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے حکم کی مخالفت نہ کرو، اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا، یعنی روز قیامت کے لیے کیا اعمال کیے، اور اللہ سے ڈرو، اس کی طاعت و فرما برداری میں سرگرم رہو، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، اور ان جیسے نہ ہو جو اللہ کو بھول بیٹھے، اس کی طاعت ترک کی تو اللہ نے انہیں بلا میں ڈالا کہ اپنی جانیں یاد نہ رہیں کہ ان کے لیے فائدہ دینے والے اور کام آنے والے عمل کر لیتے، وہی فاسق ہیں۔ دوزخ والے جن کے لیے دائمی عذاب ہے، اور جنت والے جن کے لیے عیش مخلد و راحت سرمد یعنی ہمیشہ کی عیش و عشرت ہے، برابر نہیں۔ جنت والے ہی مراد کو پہنچے۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے اور اس کو انسان کسی تمیز عطا کرتے تو ضرور تو اسے دیکھتا جھکا ہوا پاش پاش ہوتا اللہ کے خوف سے۔ یعنی قرآن کی عظمت و شان ایسی ہے کہ پہاڑ کو اگر ادراک ہوتا تو وہ باوجود اتنا سخت اور مضبوط ہونے کے پاش پاش ہو جاتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کے دل کتنے سخت ہیں کہ ایسے باعظمت کلام سے اثر پذیر نہیں ہوتے۔ اور یہ مثالیں لوگوں کے لیے ہم بیان فرماتے ہیں کہ وہ سوچیں۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر نہاں و عیاں یعنی چھپی و ظاہر کا جاننے والا، موجود کا بھی اور معدوم کا بھی، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ وہی ہے بڑا مہربان رحمت والا، وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ، ملک و حکومت کا حقیقی مالک، کہ تمام موجودات اس کے تحت ملک و حکومت ہیں، تمام موجودات اس کے تحت ملک و حکومت ہے، اور اس کی مالکیت و سلطنت دائمی ہے جسے زوال نہیں، نہایت پاک ہر عیب سے اور تمام برائیوں سے، سلامتی دینے والا، اپنی مخلوق کو امان بخشنے والا، اپنے عذاب سے اپنے فرما بردار بندوں کو حفاظت فرمانے والا، عزت والا، عظمت والا، تکبر والا، یعنی عظمت اور بڑائی والا، اپنی ذات اور تمام صفات میں، اور اپنی بڑائی کا اظہار اسی کے شایاں اور لائق ہے کہ اس کا ہر کمال عظیم ہے اور ہر صفت عالی، مخلوق میں کسی کو نہیں پہنچتا کہ تکبر یعنی اپنی بڑائی کا اظہار کرے، بندے کے لیے عجز و انکسار شایع ہے۔ اللہ کو پاکی ہے ان کے شرک سے، وہی ہے اللہ بنانے والا، پیدا کرنے والا، نیست سے ہست کرنے والا، ہر ایک کو صورت دینے والا جیسی چاہے، اسی کے ہیں سب اچھے نام 99 جو حدیث میں وارد ہیں۔
اس کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ، ما شاء اللہ، الحمدللہ۔ سورہ حشر یہاں پر مکمل ہوتی ہے۔ ابھی اللہ کے فضل و رحمت سے سورہ ممتحنہ، سورہ ممتحنہ مدنیہ ہے، اس میں 13 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورہ ممتحنہ مدنیہ ہے، اس میں 2 رکوع، 13 آیتیں، 348 کلمے، 1510 حرف ہیں۔ اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، یعنی کفار کو۔ شان نزول، بنی ہاشم کے خاندان کی ایک باندی سارہ مدینہ طیبہ میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوئی، جبکہ حضور فتح مکہ کا سامان فرما رہے تھے۔ حضور نے اس سے فرمایا، کیا تو مسلمان ہو کر آئی؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا، کیا ہجرت کر کے آئی؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا، پھر کیوں آئی؟ اس نے کہا، محتاجی سے تنگ ہو کر۔ بنی عبد المطلب نے اس کی امداد کی، کپڑے بنائے، سامان دیا۔ حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سے ملے، انہوں نے اس کو 10 دینار دیے، ایک چادر دی اور ایک خط اہل مکہ کے پاس اس کی معرفت بھیجا، جس کا مضمون یہ تھا کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم پر حملہ کا ارادہ رکھتے ہیں، تم سے اپنے بچاؤ کی جو تدبیر ہو سکے کرو۔ سارہ یہ خط لے کر روانہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس کی خبر دی۔ حضور نے اپنے چند صحاب کو، جن میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، گھوڑوں پر روانہ کیا اور فرمایا، مقام روضہ خاک پر تمہیں ایک مسافر عورت ملے گی، اس کے پاس حاطب بن ابی بلتعہ کا خط ہے جو اہل مکہ کے نام لکھا گیا ہے، وہ خط اس سے لے لو اور اس کو چھوڑ دو، اگر انکار کرے تو اس کی گردن مار دو۔ یہ حضرات روانہ ہوئے اور عورت کو ٹھیک اسی مقام پر پایا جہاں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اس سے خط مانگا، وہ انکار کر گئی اور قسم کھا گئی۔ صحابہ نے واپسی کا قصد کیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقسم فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خبر خلاف ہو ہی نہیں سکتی، اور تلوار کھینچ کر عورت سے فرمایا، یا خط نکال یا گردن رکھ۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت بالکل آمادہ قتل ہیں تو اپنے جوڑے میں سے خط نکالا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ اے حاطب، اس کا کیا باعث؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں جب سے اسلام لایا کبھی میں نے کفر نہیں کیا، اور جب سے حضور کی نیاز مندی میسر آئی کبھی حضور کی خیانت نہ کی، اور جب سے اہل مکہ کو چھوڑا کبھی ان کی محبت نہ آئی۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ میں قریش میں رہتا تھا اور ان کی قوم سے نہ تھا، میرے سوائے اور جو مہاجرین ہیں ان کے مکہ مکرمہ میں رشتہ دار ہیں جو ان کے گھر بار کی نگرانی کرتے ہیں۔ مجھے اپنے گھر والوں کا اندیشہ تھا، اس لیے میں نے یہ چاہا کہ میں اہل مکہ پر کچھ احسان رکھ دوں تاکہ وہ میرے گھر والوں کو نہ ستائیں، اور یہ میں یقین سے جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اہل مکہ پر عذاب نازل فرمانے والا ہے، میرا خط انہیں بچا نہ سکے گا۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا یہ عذر قبول فرمایا اور ان کی تصدیق کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے اس منافق کی گردن مار دوں۔ حضور نے فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ خبردار ہے، جب ہی اس نے اہل بدر کے حق میں فرمایا کہ جو چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا،
یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسو جاری ہو گئے اور یہ آیات نازل ہوئیں۔ تم انہیں خبریں پہنچاتے ہو دوستی سے حالانکہ وہ منکر ہیں اس حق کے جو تمہارے پاس آیا، یعنی اسلام اور قرآن۔ گھر سے جدا کرتے ہیں یعنی مکہ مکرمہ سے رسول کو اور تمہیں اس پر کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے اگر تم نکلے ہو میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا چاہنے کو تو ان سے دوستی نہ کرو۔ تم انہیں خفیہ پیام محبت کا بھیجتے ہو، تم ان سے دوستی نہ کرو، تم انہیں خفیہ پیام محبت کا بھیجتے ہو اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاؤ اور جو ظاہر کرو، اور تم میں جو ایسا کرے وہ بے شک سیدھی راہ سے بہکا۔ اگر تمہیں پائیں یعنی اگر کفار تم پر موقع پا جائیں تو تمہارے دشمن ہوں گے اور تمہاری طرف اپنے ہاتھ ضرب و قتل کے ساتھ اور اپنی زبانیں سب و شتم اور برائی کے ساتھ دراز کریں گے، اور ان کی تمنا ہے کہ کسی طرح تم کافر ہو جاؤ۔ تو ایسے لوگوں کو دوست بنانا اور ان سے بھلائی کی امید رکھنا اور ان کی عداوت سے غافل رہنا ہرگز نہ چاہیے۔ ہرگز کام نہ آئیں گے تمہیں تمہارے رشتے اور نہ تمہاری اولاد جس کی وجہ سے تم کفار سے دوستی اور موالات کرتے ہو۔ قیامت کے دن تمہیں ان سے الگ کر دے گا کہ فرما بردار جنت میں ہوں گے اور کافر نافرمان جہنم میں، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے، بے شک تمہارے لیے اچھی پیروی تھی۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مومنین کو خطاب ہے اور سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اقتداء کرنے کا حکم ہے کہ دین کے معاملہ میں اہل قرابت کے ساتھ ان کا طریقہ اختیار کریں۔ ابراہیم اور اس کے ساتھ والوں سے اہل ایمان مراد ہیں، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا جو مشرک تھی، بے شک ہم بیزار ہیں تم سے اور ان سے جنہیں اللہ کے سوا پوجتے ہو، ہم تمہارے منکر ہوئے اور ہم نے تمہارے دین کی مخالفت اختیار کی۔ اور ہم میں اور تم میں دشمنی اور عداوت ظاہر ہو گئی ہمیشہ کے لیے جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ، مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے کہنا کہ میں ضرور تیری مغفرت چاہوں گا، یہ قابل اتباع نہیں ہے کیونکہ وہ ایک وعدے کی بنا پر تھا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ظاہر ہو گیا کہ وہ کفر پر مستقل ہے تو آپ نے اسے بیزاری کی، لہٰذا یہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بے ایمان رشتہ دار کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ اور میں اللہ کے سامنے تیرے کسی نفع کا مالک نہیں، اگر تو اس کی نافرمانی کرے اور شرک پر قائم رہے۔ اے ہمارے رب، ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع لائے اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور ان مومنین کی دعا ہے جو آپ کے ساتھ تھے اور ما قبل استثناء کے ساتھ متصل ہے، لہٰذا مومنین کو اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنی چاہیے۔ اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال، انہیں ہم پر غلبہ نہ دے کہ وہ اپنے آپ کو حق پر گمان کرنے لگیں،
اور ہمیں بخش دے اے ہمارے رب، بے شک تو ہی عزت و حکمت والا ہے۔ بے شک تمہارے لیے اے امت حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان میں اچھی پیروی تھی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ والوں میں، اسے جو اللہ اور پچھلے دن کا امیدوار ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت و ثواب اور راحت آخرت کا طالب ہو، اور عذاب الہی سے ڈرے۔ اور جو منہ پھیرے ایمان سے اور کفار سے دوستی کرے تو بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے، سب خوبیوں سراہا۔ قریب ہے کہ اللہ تم میں اور ان میں جو ان میں سے یعنی کفار مکہ میں سے تمہارے دشمن ہیں دوستی کر دے، اس طرح کہ انہیں ایمان کی توفیق دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا، اور بعد فتح مکہ ان میں سے کثیر التعداد لوگ ایمان لے آئے اور مومنین کے دوست اور بھائی بن گئے، اور باہمی محبتیں بڑھیں۔ شان نزول: جب اوپر کی آیات نازل ہوئی تو مومنین نے اپنے اہل قرابت کی عداوت میں تشدد کیا، ان سے بیزار ہو گئے اور اس معاملہ میں بہت سخت ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر انہیں امید دلائی کہ ان کفار کا حال بدلنے والا ہے، اور یہ آیت نازل ہوئی۔ اور اللہ قادر ہے دل بدلنے اور حال تبدیل کرنے پر، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تمہیں ان سے یعنی ان کافروں سے شان نزول: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت خزاعہ کے حق میں نازل ہوئی، جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس شرط پر صلح کی تھی کہ نہ آپ سے قتال کریں گے، نہ آپ کے مخالف کو مدد دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے کی اجازت دی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے فرمایا کہ یہ آیت ان کی والدہ اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حق میں نازل ہوئی۔ یعنی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ مدینہ طیبہ میں ان کے لیے تحفے لے کر آئی تھیں اور تھیں مشرکہ، تو حضرت اسماء نے ان کے ہدایہ قبول نہ کیے اور انہیں اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہ دی، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا حکم ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ انہیں گھر میں بلائیں، ان کے ہدایہ قبول کریں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ منع نہیں کرتا جو تم سے دین میں نہ لڑے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہ نکالا کہ ان کے ساتھ احسان کرو اور ان سے انصاف کا برتاؤ برتو، بے شک انصاف والے اللہ کو محبوب ہیں۔ اللہ تمہیں انہی سے منع کرتا ہے جو تم سے دین میں لڑے یا تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا یا تمہارے نکالنے پر مدد کی کہ ان سے دوستی کرو، یعنی ایسے کافروں سے دوستی ممنوع ہے، اور جو ان سے دوستی کرے تو وہی ستمگار ہیں۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں کفرستان سے اپنے گھر چھوڑ کر آئیں تو ان کا امتحان کر لو کہ ان کی ہجرت خالص دین کے لیے ہے یا ایسا تو نہیں کہ ان کی ہجرت خالص دین کے لیے ہے، ایسا تو نہیں کہ انہوں نے شوہروں کی عداوت میں گھر چھوڑا ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ان عورتوں کو قسم دی جائے کہ وہ نہ شوہروں کی عداوت میں نکلی ہیں اور نہ کسی دنیاوی وجہ سے، انہوں نے صرف اپنے دین و ایمان کے لیے ہجرت کی ہے۔ اللہ ان کے ایمان کا حال بہتر جانتا ہے، پھر اگر وہ تمہیں ایمان والیاں معلوم ہوں تو انہیں کافروں کو واپس نہ دو، نہ یہ مسلمان عورتیں انہیں حلال یعنی کافروں کو، نہ وہ انہیں حلال
یعنی نہ کافر مرد مسلمان عورتوں کو حلال ہے۔ مسئلہ، عورت مسلمان ہو کر کافر مرد کی زوجیت سے خالی ہو گئی اور ان کے کافر شوہروں کو دے دو جو ان کا خرچ ہوا، یعنی جو مہر انہوں نے ان عورتوں کو دیے تھے وہ انہیں واپس کر دو۔ یہ حکم اہل ذمہ کے لیے ہے جن کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی، لیکن حربی عورتوں کے مہر واپس کرنا نہ واجب نہ سنت۔ وَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ بِإِيتَاءِ مَا أَنْفَقُوا لِلْوُجُوبِ فَهُوَ مَنْسُوخٌ وَإِنْ كَانَ لِنُدْبٍ كَمَا هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِي فَلَا۔ مسئلہ، اور یہ مہر دینا اس صورت میں ہے جبکہ عورت کا کافر شوہر اس کو طلب کرے، اور اگر نہ طلب کرے تو اس کو کچھ نہ دیا جائے گا۔ مسئلہ، اسی طرح اگر کافر نے اس مہاجرہ کو مہر نہیں دیا تھا تو بھی وہ کچھ نہ پائے گا۔ شان نزول، یہ آیت صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی۔ صلح میں یہ شرط تھی کہ مکہ والوں میں سے جو شخص ایمان لا کر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اس کو اہل مکہ واپس لے سکتے ہیں۔ اس آیت میں یہ بیان فرما دیا گیا کہ یہ شرط صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کی تصریح عہد نامہ میں نہیں، نہ عورتیں اس قرارداد میں داخل ہو سکتی ہیں کیونکہ مسلمان عورت کافر کے لیے حلال نہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت حکم اول کی ناسخ ہے، یہ اس تقدیر پر ہے کہ عورتیں عہد صلح میں داخل ہوں، مگر عورتوں کا اس عہد میں داخل ہونا صحیح نہیں، کیونکہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عہد نامہ کی یہ الفاظ مروی ہیں: لا یأتیک منا رجل وإن کان علی دینک الا رددتہ، یعنی ہم میں سے جو مرد آپ کے پاس پہنچے خواہ وہ آپ کے دین ہی پر ہو آپ اس کو واپس دیں گے۔ اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان سے نکاح کر لو، یعنی مہاجرہ عورتوں سے، اگرچہ دارالحرم میں ان کے شوہر ہوں، کیونکہ اسلام لانے سے وہ ان شوہروں پر حرام ہوگی اور ان کی زوجیت میں نہ رہیں۔ مسئلہ، واحتج به ابو حنیفہ علی اللہ عدۃ علی المہاجرہ فیجوز لها التزوج من غیر عدۃ خلافا لہما، جب ان کے انہیں دو، مہر دینے سے مراد اس کو اپنے ذمہ لازم کر لینا ہے اگرچہ بالفعل نہ دیا جائے۔ مسئلہ، اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ان عورتوں سے نکاح کرنے پر نیا مہر واجب ہوگا، ان کے شوہروں کو جو ادا کر دیا گیا وہ اس سے مجرا و محسوب یعنی شمار نہ ہوگا، اور کافرنیوں کے نکاح پر جمع نہ رہو، یعنی جو عورتیں دارالحرم میں رہ گئیں یا مرتدہ ہو کر دارالحرم میں چلی گئیں ان سے زوجیت کا علاقہ یعنی تعلق نہ رکھو۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہونے کے بعد اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کافرہ عورتوں کو طلاق دے دی جو مکہ مکرمہ میں تھیں۔ مسئلہ، اگر مسلمان کی عورت معاذ اللہ مرتد ہو جائے تو اس کے قید نکاح سے باہر نہ ہوگی، علیہ الفتویٰ زجراً و تیسراً، اور مانگ لو جو تمہارا خرچ ہوا، یعنی ان عورتوں کو تم نے جو مہر دیے تھے وہ ان کافروں سے وصول کر لو جنہوں نے ان سے نکاح کیا، اور کافر مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا۔ اپنی عورتوں پر جو ہجرت کر کے دارالاسلام میں چلی آئیں ان کے مسلمان شوہروں سے جنہوں نے ان سے نکاح کیا، یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تم میں فیصلہ فرماتا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور اگر مسلمانوں کی ہاتھ سے ان کی کچھ عورتیں کافروں کی طرف نکل جائیں، شان نزول،
اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مسلمانوں نے تو مہاجرہ عورتوں کے مہر ان کے کافر شوہروں کو ادا کر دیے، اور کافروں نے مرتدات کے مہر مسلمانوں کو ادا کرنے سے انکار کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، پھر تم کافروں کو سزا دو جہاد میں اور ان سے غنیمت پاؤ تو جن کی عورتیں جاتی رہی تھیں، یعنی مرتدہ ہو کر دارالحرب میں چلی گئی تھیں، غنیمت میں سے انہیں اتنا دے دو جو ان کا خرچ ہوا تھا ان عورتوں کے مہر دینے میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ مومنین مہاجرین کی عورتوں میں سے 6 عورتیں ایسی تھیں جنہوں نے دارالحرب کو اختیار کیا اور مشرکین کے ساتھ لاحق ہوئیں اور مرتد ہو گئیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے شوہروں کو مال غنیمت سے ان کے مہر عطا فرمائے۔ فائدہ: ان آیتوں میں مہاجرات کے امتحان اور کفار نے جو اپنی بیویوں پر خرچ کیا ہو وہ بعد ہجرت انہیں دینا، اور مسلمانوں نے جو اپنی بیویوں پر خرچ کیا ہو وہ ان کے مرتد ہو کر کافروں سے مل جانے کے بعد ان سے مانگنا، اور جن کی بیویاں مرتد ہو کر چلی گئی ہوں انہوں نے جو ان پر خرچ کیا تھا وہ انہیں مال غنیمت میں سے دینا، یہ تمام احکام منسوخ ہو گئے۔ آیت سیف یا آیت غنیمت یا سنت سے، کیونکہ یہ احکام جبھی تک باقی رہے جب تک یہ عہد رہا، اور جب وہ عہد اٹھ گیا تو احکام بھی نہ رہے۔ اور اللہ سے ڈرو جس پر تمہیں ایمان ہے۔ اے نبی، جب تمہارے حضور مسلمان عورتیں حاضر ہوں اس پر بیعت کرنے کو کہ اللہ کا شریک کچھ نہ ٹھہرائیں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ بدکاری اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں دستور تھا کہ لڑکیوں کو بخیال عار و باندیشہ ناداری زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اس سے اور ہر قتل ناحق سے باز رہنا اس عہد میں شامل ہے، اور نہ وہ بہتان لائیں گی جسے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان یعنی موضع ولادت میں اٹھائیں، یعنی پرایا بچہ لے کر شوہر کو دھوکہ دیں اور اس کو اپنا پیٹ سے جنا ہوا بتائیں، جیسا کہ جاہلیت کے زمانہ میں دستور تھا، اور کسی نیک بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی۔ نیک بات اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہے، تو ان سے بیعت لو اور اللہ سے ان کی مغفرت چاہو۔ مروی ہے کہ جب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روز فتح مکہ مردوں کی بیعت لے کر فارغ ہوئے تو کوہ صفا پر عورتوں سے بیعت لینا شروع کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے کھڑے ہوئے حضور کا کلام مبارک عورتوں کو سناتے جاتے تھے۔ ہند بنت عتبہ ابو سفیان کی بیوی خوف زدہ برقع پہن کر اس طرح حاضر ہوئی کہ پہچانی نہ جائے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ ہند نے سر اٹھا کر کہا کہ آپ ہم سے وہ عہد لیتے ہیں جو ہم نے آپ کو مردوں سے لیتے نہیں دیکھا، اور اس روز مردوں سے صرف اسلام اور جہاد پر بیعت لی گئی تھی۔ پھر حضور نے فرمایا اور چوری نہ کریں گی، تو ہند نے عرض کیا کہ ابو سفیان بخیل آدمی ہیں اور میں نے ان کا مال ضرور لیا ہے، میں نہیں سمجھی مجھے حلال ہوا یا نہیں۔ ابو سفیان حاضر ہوئے، انہوں نے کہا جو تو نے پہلے لیا اور جو آئندہ لے سب حلال ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور ارشاد کیا تو ہند بنت عتبہ ہے؟ عرض کیا جی ہاں۔ جو کچھ مجھ سے قصور ہوئے ہیں معاف فرمائیے۔ پھر حضور نے فرمایا اور نہ بدکاری کریں گی، تو ہند نے کہا کیا کوئی آزاد عورت بدکاری کرتی ہے؟ پھر فرمایا نہ اپنی اولاد کو قتل کریں۔ ہند نے کہا ہم نے چھوٹے چھوٹے پالے، جب بڑے ہو گئے تم نے انہیں قتل کر دیا، تم جانو اور وہ جانے۔ اس کا لڑکا حنظلہ بن ابی سفیان بدر میں قتل کر دیا گیا تھا۔ ہند کی یہ گفتگو سن کر
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت ہنسی آئی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان کوئی بہتان نہ گھڑیں گی۔ ہند نے کہا بخدا بہتان بہت بری چیز ہے، اور حضور ہم کو نیک باتوں اور برتر خصلتوں کا حکم دیتے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ کسی نیک بات میں رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں گی۔ اس پر ہند نے کہا کہ اس مجلس میں ہم اس لیے حاضر ہی نہیں ہوئے کہ اپنے دل میں آپ کی نافرمانی کا خیال آنے دیں۔ عورتوں نے ان تمام امور کا اقرار کیا اور 457 عورتوں نے بیعت کی۔ اس بیعت میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مصافحہ نہ فرمایا اور عورتوں کو دست مبارک چھونے نہ دیا۔ بیعت کی کیفیت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ایک قدح پانی میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ڈالا، پھر اسی میں عورتوں نے اپنے ہاتھ ڈالے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بیعت کپڑے کے واسطے سے لی گئی، اور بعید نہیں ہے کہ دونوں صورتیں عمل میں آئی ہوں۔ مسائل: بیعت کے وقت مقراض کا استعمال مشائخ کا طریقہ ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ خلافت کے ساتھ ٹوپی دینا مشائخ کا معمول ہے، اور کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ عورتوں کی بیعت میں اجنبیہ کا ہاتھ چھونا حرام ہے، یا بیعت زبان سے ہو یا کپڑے وغیرہ کے واسطے سے۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غضب ہے۔ ان لوگوں سے مراد یہود ہیں۔ وہ آخرت سے آس توڑے بیٹھے ہیں، کیونکہ انہیں کتب سابقہ سے معلوم ہو چکا تھا، اور وہ یقین جانتے تھے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور یہود نے اس کی تکذیب کی ہے، اس لیے انہیں اپنی مغفرت کی امید نہیں۔ جیسے کافر آس توڑ بیٹھے قبر والوں سے پھر دنیا میں واپس آنے کی، یا یہ معنی ہے کہ یہود ثواب آخرت سے ایسے نا امید ہوئے جیسے کہ مرے ہوئے کافر اپنی قبروں میں اپنے حال کو جان کر ثواب آخرت سے بالکل مایوس ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ الممتحنہ مکمل ہوئی، اور آج کا لیکچر بھی۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔